بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، عمومی طور پہ ہم معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف مذہبی اسکالرز اور مختلف علماء اکرام، مفتیان اعظام کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے متعدد معاشرتی مسائل پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اور خصوصی طور پہ حقوق کے عنوان پہ بہت سارے پروگرامات ہو چکے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام انسان کی پیدائش کے دن سے لے کے اس کی وفات تک، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کے وفات کے بعد تک کے حقوق بتاتا ہے۔ اسلام کے پاس ایک پورا نظام زندگی ہے اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین نظام زندگی مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین میں ہمیں ہر چیز کے حقوق بتائے، انسانوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق تک سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، اعزاء اور اقرباء کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے ذمہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے ذمہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں، ہر چیز سے وضاحت کے ساتھ اسلام نے ہمیں آگاہ کیا۔ انہی حقوق سے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں۔ کچھ انفرادی اور کچھ اجتماعی حقوق پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے نہایت ہی معزز مہمان نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے محترم جناب ڈاکٹر شاہد ترمذی صاحب موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں لائیو کال پہ جوائن کریں گے محترم علامہ میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد سے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اسحاق عالم، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کریں گے محترم مولانا عبد الرحمن عباسی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب ڈاکٹر شاہد ترمذی صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم نے آج اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے مسلمان پہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، تو ان میں بہت سارے حقوق انفرادی بھی ہیں، بہت سارے اجتماعی بھی ہیں، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حق کیا ہے، جی بہت اچھا، اور اس حق کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے۔ جی، اور اگر مجموعی طور پر اس بات کو ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا شاید آسان ہوگی جی، کہ حق جو ہے، جو کسی کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، جی، اور جو کسی کا فرض ہے وہ اسی طریقے سے دوسرے کا حق بنتا ہے۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جی، تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اب اس لیے یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جو بھی میرے ذمے کام ہے، جی، اگر میں وہ پوری دلجمی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کروں گا تو وہ میں دوسروں کے حق ادا کر رہا ہوں گا۔ جی، اور یہی جو ہے وہ سب سے بہترین فلسفہ ہے اسلام کا، جو اس نے ہمیں سمجھایا ہے، بے شک، کہ اس نے ہمیں ہر پہلو پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کریں گے، جی، اس میں آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کی بھی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں جیسے آج تک ہم مجموعی طور پر دیکھتے آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اخوت کا جو کانسیپٹ ہے، جی، اس اخوت کے کانسیپٹ کے اندر ہم اگر ڈیپلی جا کر دیکھیں تو ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اخوت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ نہیں دیا۔ آج کے اس معاشرے میں ہم جتنا بھی مسلمانوں کو یا اسلام کے ماننے والوں کو برا بھلا کہیں،
لیکن میں پھر بھی یہ بات کہتا ہوں، جو ہمدردی، اخوت، جذبہ، حق کی ادائیگی مسلمانوں کے اندر ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مرحلے پر مختلف قسم کے جو حقوق بتائے ہیں، مختلف قسم کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی جو ہے وہ اصل بات ہے۔ جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو انفرادی حقوق ہیں، اسی طرح انسان کے اجتماعی حقوق ہیں۔ انفرادی حقوق میں جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں روک کے ایک بات ذرا پوچھنا چاہوں گا، یہ آج تو ہم مسلمان پہ کیا حقوق ہے، اس حدیث کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، کیا مسلمان کے ذمہ کافروں کے حقوق بھی موجود ہیں؟ جی کیوں نہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں، ہر انسان کے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں۔ چونکہ آج ہمارا ایک موضوع خاص اس پہ ہے کہ کہیں اس سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ مسلمان کے حقوق صرف مسلمان کے ذمے اور باقی کافروں کے ذمے نہیں ہیں، یا کافروں کے حقوق مسلمانوں کے ذمے نہیں ہیں، تو اس پہ تو انشاءاللہ ہم ایک الگ سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ضروری تھا کہ مسلمان کے حقوق صرف مسلمان پر نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو بڑی واضح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نیکی کرو کافروں کے ساتھ۔ اب اس نیکی کے معنی میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے، طرح کی نیکی شامل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ملنا سلام کرنا، یہ ہر طرح کی نیکی، آپ اس کی عادت کریں گے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، ہر طرح کی چیز اس میں شامل ہوگی۔ اب آپ واپس اپنے اس بات کی طرف آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق بتائے؟ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہ جو 6 حق ہیں یہ انفرادی طور پر بتائے گئے، صحیح، کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کون سے حقوق کو جو ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اس میں سے آپ دیکھیں، جب بھی وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، بہت اچھا، یہ جو ہے پہلا حق ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے ذرا ڈیٹیل میں تاریخ میں جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہود کے علماء میں سے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں چھپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننا چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیا واقعتاً یہ نبی ہیں بھی؟ تو وہ چونکہ علماء میں سے تھے اور بڑے علماء میں سے تھے اور نشانیاں بھی پتہ تھیں، گفتگو کا اندازہ بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں انصار کے ساتھ شامل ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں آیا جو آپ نے پہلی مجلس کی، آپ نے اس میں 4 باتیں کی۔ آپ نے سب سے پہلی کی الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اذا فعلتم تحاببتم، اگر تم اسے کرنے لگو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ اس میں پہلی بات کیا تھی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، بہت اچھا۔ دوسری کیا تھی؟ وتطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بہت اچھا۔ اور یہ دونوں ہی مسلمان کے حق میں بھی شامل ہیں۔ جی بالکل ایسے، مطلب ہے کہ نبی رحمت جب مدینہ آ رہے ہیں، سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں، جی اس سوسائٹی کے بنانے میں جو ابتدائی نصیحت کی ہے وہ سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا۔ اب دیکھیں اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ سلام کو عام کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں، ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس تعلق میں سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ کھانا۔ جی، آپ اس کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، آپ اس کو چائے پہ بلا رہے ہیں، یہ تعلق بن رہا ہے، یہ سوسائٹی بن رہی ہے۔ تو نبی رحمت نے جو پہلی ابتدا کی معاشرے کی
وہ بالکل اسی جگہ سے تھی. بالکل ایسے ہی. اور جیسے ہم ابھی حدیث کہہ رہے تھے حق المسلم علی المسلم ستن میں، اس میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سلام کرے گا، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح آپ نے اسلام کا ذکر کیا کہ مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو یا تو سلام کہے، یا ایک حدیث میں آیا کہ رد السلام، وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے. تو ڈاکٹر صاحب باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، ملاقات کے وقت جو ابتدائی تعارفی کلمات ہوتے ہیں ان میں بھی تو ہوتے ہوں گے، کیا ہم اسلام کے جو السلام علیکم ہے اس کو ان تعارفی کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، ان تمام مذاہب کے اگر میں تو آپ سے یہاں یہ بھی اگر بات کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ آپ ایک پروگرام صرف اس بات پہ بھی کریں کہ مذاہب میں جو سلام کر رہے ہیں وہ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ، اور اسلام نے جو لفظ یا الفاظ بتائے ہیں وہ کیا ہیں. اب دیکھیں جو اسلام نے بتایا ہے اس میں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. اب مجھے بتا دیں کہ اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. نہ تو رحمت سے باہر کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ برکت سے باہر نکل سکتی ہے. اور اس ٹائم پوری دنیا ہر جگہ پہ محتاج ہے سلامتی کی. ایسے ہی. اور اسلام کیا سکھا رہا ہے ابتدا میں کہ سلامتی ہے تمہارے لیے، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی. بالکل غالباً حدیث کے الفاظ افشوا السلام تسلیم. بالکل اسی طرح کہ جب تم یہ بات کر رہے ہو تو پھر سلامتی. جی ہاں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بنیادی جو تعلیمات تھیں، پہلی جو مجلس تھی آپ کی، پہلی گفتگو تھی، اس میں آپ نے یہ دونوں چیزیں بتا دی. جی. اور اگر میں ابھی یہ بات آپ کے ساتھ اسی طرح ہم جیسے کہہ رہے ہیں، اگر ہم صرف انہی دو باتوں کو ابھی بھی پکڑ لیں، جی، صرف انہی دو باتوں کو بنیادی طور پہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو بہت سارے مسائل معاشرے کے بالکل خود بخود حل ہو جائیں، تیزی کے ساتھ حل ہو جائیں. ویسے دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب وہ پہلے کی طرح، آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو جس محبت کے ساتھ ایک دوسرے پہ کو سلام کہا جاتا تھا، جس محبت کے ساتھ جواب دیا جاتا تھا، اگر کوئی سلام کہے اس کے بعد مصافحہ یا معانقہ کر کے ایک دوسرے کی حال احوال خیریت پوچھنا، آہستہ آہستہ ہماری مصروفیات نے یہ چیز ہم سے دور کر دی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مصروفیات نے دور کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی طریقے سے جب مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جی. اور یہ بھی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا. اور اگر ہم اس کو صرف اسی طریقے سے لے لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں محبت رکھتے تھے، اسی طرح کی محبت پیدا ہوگی. جی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر دو صحابی جا رہے ہیں اور درمیان میں کوئی پتھر یا درخت آ جاتا تو وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کر دیتے. اس حد تک جو ہے یہ قربت بڑھانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کا جو ہے یہ ذریعہ جو ہے وہ، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کسی طرح ہمارا تعلق اور زیادہ ہو، اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے. بالکل صحیح بات. اچھا، اسی طرح ہم نے یہ دو باتیں کی، جیسے دو حق ہیں، اسی طرح عیادت المریض. جی. دوسرے حق پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اگر ڈیٹیل میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ. ہاں جی. یا دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس میں 5 حقوق مسلمان کے بیان کیے، تو اس میں یہ کہ اس کی مسلمان کی دعوت کو قبول کیا جائے، یا دوسروں کو کھانا کھلایا جائے. یہ کھانا اس سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پہ سب کو کھانا کھلائیں یا فقیروں کو کھلائیں؟ نہیں، یہ اصل میں بات یہ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے اور اگر لے جائیں، قرآن پاک کی بالکل ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات گنوائی ہیں، تیسری آیت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ جو 5 نشانیاں ہیں نا، چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں، نہیں بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس کے بعد اپنا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات آپ کی کہ وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نا رزقناہم،
ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے. اب اس میں اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو ہر چیز شامل ہو رہی ہے. جی. آپ اس کو چائے پلا رہے ہیں, آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ایک چیز ہم محاورتاً بولتے ہیں کہ آپ آئے ہیں جی, آئیں بیٹھے ہیں چائے پلاتے ہیں, ایک تو یہ محاورتاً ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مہمان آ گیا تو ہم تنگ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میری کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے, لیکن مجھے اس کے لیے سرونگ زیادہ کی کوشش کرنے کی طرف جاتا ہوں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کھانا کھلانے کی ہرڈل بن چکی ہیں. جی. اگر میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں, کچھ بھی پیش جو میرے پاس ہے میں پیش کر دوں. جی. اصل میں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دعوت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے یا کھانا کھلانے کا کسی کو کنسیپٹ پایا جاتا ہے, اس میں ذہن یہ ہے کہ کم از کم انتہائی پرتکلف قسم کا دسترخوان ہو, 10-20 چیزیں اس پہ موجود ہوں. یعنی جس کو ہم نے کتابوں میں ایک چیز پڑھی ہے, اب میرے خیال میں صرف کتابوں میں جس کو تناول ما حضر کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے کہ جو موجود ہے وہ لا کر رکھ دو اور مہمان کھا کر چلا جائے یا آنے والا کھا کے چلا جائے. اس کو اب ہم اپنی بے عزتی سمجھنا شروع ہو گئے, جبکہ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث میں نے پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل, صحابہ اکرام کا طرز عمل, اگر کسی کے گھر میں 2-3 کھجوریں تو 2-3 کھجوریں لا کے رکھ دیتے. بالکل بالکل. کسی کے گھر میں پانی یا دودھ کا 1 پیالہ ہے اور 3-4 مہمان آ گئے تو وہ لا کر بڑی بے تکلفی کے ساتھ رکھ دیتے تھے. ایک غالباً مجھے شاید سند کے حوالے سے تھوڑی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں کھانا کھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی ہوں گی. تو اس نے کہا 2 آدمیوں کا کھانا نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں رہیں. دوسری مرتبہ ہے, پھر تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ عائشہ بھی ہوں گی, تو بڑی خوشی سے کہنے لگا آج تو 2 کا بندوبست کر کے آیا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی سادگی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب مہمان آ جائیں, اور یہ چونکہ مجموعی طور پہ پورے معاشرے میں یہ چیز پھیل گئی ہے, اگرچہ مہمان کا اکرام اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں اس اکرام کی وجہ سے جو ہم تکلفات میں بڑھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مہمان کو بوجھ سمجھنا شروع ہو گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور المیہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ اب تو ہم باقاعدہ طور پہ مہمان کو واقعتاً بوجھ ہی سمجھتے ہیں. جی ہاں. اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی ہو. جی ہاں. جبکہ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مہمان بھی بوجھ نظر آئے گا. جی ہاں بالکل ایسی. اور پھر وہ جو تطعم الطعام والا معاملہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. پھر جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو دعوت قبول کرنے والے کے لیے بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا. جی ہاں. لیکن ہم نے اس کو اتنا برڈن بنا دیا ہے, نہ وہ دعوت قبول کرنے والا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, نہ دینے والا جو ہے وہ دل سے نیت سے جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے, جس کی وجہ سے دوری بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی معاشرے میں جو ہے وہ خلفشار کا شکار بن رہی ہے. یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومتوں کو قانون سازی کرنا پڑ رہی ہے کہ دعوت میں 1 ڈش اور 2 ڈش کا, یعنی ہماری بدقسمتی ہے یہ. اور اس کے باوجود چھپ چھپا کے اندرون خانہ ہم 1-2 ڈشیں اور بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ مہمان کیا کہیں گے صرف 1 ڈش دی تھی. ایسے ہی بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو 2 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانا چاہیے اور جو مسلمان سے ملاقات کریں اس کے ساتھ ہنس کے بھی بات کریں اور سلام بھی کریں اس کو. اور دوسرا کہ کھانا کھلائیں, کھانے کی دعوت کو قبول کریں, دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیں, کھانا کھلائیں. اس کے علاوہ کیا حقوق کہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے مریض کی عادت کرنا. مریض کی عادت کرنا. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا, نبی رحمت اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور اس کے جا کے سرحانے پہ بیٹھ گئے, اس کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اللہ. وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, باپ کھڑا ہوا ہے, یہودی ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں. باپ نے اس کو اجازت دی, بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی, اللہ کو پیارا ہو گیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور روح کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ علامہ میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم.
شاید کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے علامہ امیر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب سے رابطے کی. آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جو ہم تیسرا حقوق کی بات کر رہے تھے انفرادی حقوق میں، وہ مریض کی عیادت کرنا ہے. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی. بے شک. ان میں سے صرف ایک اگر میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی مریض کی عادت میں ہوتا ہے جی اس ٹائم تک وہ جنت کے خوشوں میں سے خوشے کھا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ جنت کے پھلوں کو جو ہے اس کے کھا رہا ہوتا ہے. جی. اب اس اجر و ثواب کو دیکھیے جی اور ہماری حالت کو دیکھیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ذکر کروں گا جو ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مریض کی عیادت ہی نہیں کرتے. دوسری بات ہے ہم عیادت کرتے ہو اپنی نیت کو صاف نہیں رکھتے. یعنی ہم نیت یہ کر کے نہیں جاتے کہ ہم نے ایک سنت کو پورا کرنا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، بلکہ یہ کہ اگر نہ گئے تو وہ ناراض ہوگا یا اس کے رشتہ دار ناراض ہوں گے. بالکل ایسے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عیادت صرف اپنے تعلق والوں کی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ. اس وقت علامہ امیر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ کال پہ ہیں، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ آئیں گے اپنی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ امیر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمان پہ کیا حقوق ہیں، ان میں کچھ انفرادی اور کچھ اجتماعی حقوق ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کن حقوق کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ واسی صاحب. ویسے تو اسلام ایک چونکہ مکمل کوڈ آف لائف ہے، اس میں ہر ایک چیز ہر ایک طرح کے معاملات کا ہمیں مکمل ضابطہ عطا فرمایا ہے. جی. جس پروپورشن کی آپ بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر ایک افراد کے ایک دوسرے کے حقوق کی، جی تو اس کے کم تر درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بے شک. ایٹ لیسٹ اگر ہم کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی کے لیے بہتری کا سبب نہیں بن سکتے، تو کم از کم یہ ہے مسلمان کی تعریف کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے. جی ہاں. دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جی. اور ویسے اس کی بہت بڑی فہرست لسٹ ہے. اس میں ہمارے حقوق الاسرہ ہیں، مساجر اکابر کے حقوق ہیں، پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. تو لمبی فہرست ہے. جامع بات ہے. علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا حدیث مبارکہ کا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. حدیث تو سارے لوگ سنتے ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر چلے جائیں کہ یہ زبان سے کون کون سی تکلیفیں ایک مسلمان دوسرے کو دیتا ہے جس سے بچنا چاہیے؟ لیکن آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر جملہ جو دوسرے مسلمان کو کے لیے تکلیف کا باعث بنے، الا یہ کہ وہ آپ کی نیت بھی خیر کی ہو اور جملہ بھی خیر کا ہو، وہ معاملہ الگ ہے. اپنے ایک منافق ہے، اس کے لیے اگر خیر کی دعوت یا خیر کی بات اچھی اس کو نہیں لگتی تو یہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی. یعنی وہ باتیں ہماری جن کا تعلق ہمارے فرائض کے ساتھ نہیں ہے، ہماری بری نیت کے ساتھ نہیں ہے، ہماری اچھی نیت کے ساتھ نہیں ہے اور معاشرے کی بہتری کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو مباح چیزیں ہیں ان کے اندر جتنی بھی ایون بعض مقامات پر تو مستحبات بھی ایسے کہ جس سے دوسرے کی مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے اور اس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کام تو خیر کا ہے اگر اس کو بلند آواز سے پڑھنے کا پابند نہیں بنایا گیا. یہ تو خیر بہت ڈیٹیل پابندی ہو جائے گی. میں یہ کر رہا تھا کہ جامع حقوق کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بھی بتائے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ مختلف روایات کے اندر حقوق ہیں. تو مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس میں سلوک سے پیش آیا جائے. جب دو مسلمان آپس میں ملے تو وہ سلام کیا جائے، اس کے لیے سلامتی کی اسے دعا دی جائے. یہ بھی دوسرے مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق اور ایک معاشرتی اسلامی معاشرے کی ذمہ داری. میں وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کیا بات ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ یہ ہے کہ تم آپس میں محبت کرو اور آپس میں محبت کرنے کا راز اس بات میں ہے کہ تم سلام کرو. پھر فرمایا وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت کی وقت چھوڑ دیتا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا اسے بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ دیتا ہے.
پھر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان تکلیف میں ہو من کا فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، وہ مسلمان کی حاجت میں حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، ترغیب بھی ہے اس کے اندر اور سمجھا بھی بنیاد ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کا یہ حق ہے تم پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، حتیٰ کہ اس کے مرنے تک کہ وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں اور اس کی تدفین، یہ ساری کی ساری چیزوں کی مختلف حدیث مبارکہ میں یہ جامع حقوق بکھرے پڑے ہیں جن کو علماء اسلام نے نظم کے ساتھ بعض کتابوں میں عام قارئین کے لیے مختلف زبانوں میں بھی جمع کر دیا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی لٹریچر سے، اپنے اسلامی ذخیرہ علم سے استفادہ کرنے کی طرف آگے دو، اور ہمارے مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچے موتی عطا فرمائے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے، ہمارے معاشروں کا بیکار بھی ختم ہو سکتا ہے اور افراتفری میں سکون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ جی علامہ صاحب، دین اسلام ہمیں انفرادی اور اجتماعی حقوق کی رعایت کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے دوسرے مسلمانوں کے حقوق کے معاملے میں، اور میرا خیال میں ہمارے معاشرے میں ایک افسر شاہی ہے، بڑے جو ہے جو کسی لحاظ سے بڑے ہو گئے، چاہے وہ عہدے کے لحاظ سے بڑے ہو گئے، عمر کے لحاظ سے بڑے ہو گئے، وہ چھوٹوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا مساوات کا درس کیا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجھے واقعہ فوری طور پہ جو ابھی آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ آپ کی لفظ جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، علی کرم اللہ وجہ تسلیم فرماتے ہیں کچھ لونیاں آئی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جائیے، شاید وہ کچھ خادماؤں سے آپ کو بھی کوئی خادمہ مل جائے گھر کے کام کاج کے لیے۔ جی تو سیدہ فاطمہ زہرا جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جس دن مدینے کی ہر گھر میں خادمہ ہوگی میں اپنی بیٹی کو بھی خادمہ دے دوں گا۔ ہر گھر میں اگر کام کاج کرنے والی کوئی خاتون میسر ہوگی، یہاں ایک کردار بحیثیت باپ بھی ہے، اقربا پروری کی کس طرح نفی کی گئی، اور ایک کردار بحیثیت حکمران بھی ہے۔ اگر آپ اس سیاسی کردار کو، انتظامی اور حکومتی کردار کو جانچنا چاہیں تب بھی سبحان اللہ اس کے اندر کتنی ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ ایک بحیثیت بات رکھنا چاہے کہ جس نظر سے اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہو اسی نظر سے پوری معاشرے کی بیٹیوں کو دیکھو۔ جو مفاد اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہو وہی مفاد اپنے معاشرے کے مجتمع کے دوسرے بچوں کے، دوسروں کے بچوں کے لیے بھی چاہو۔ جب یہ اجتماعی سوچ اور مساوات پر مبنی سوچ آ جائے گی تو میرے خیال میں تقسیم کر کے کھانے میں، تقسیم کر کے پہننے میں اور معاملہ کرنے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو اپنے کرم پر، اپنی مہربانی پر لے لے گا۔ جب دوسروں کا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سوچے گا، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ دوسرا جو آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ بڑے لوگ جو ہو جاتے ہیں، اس میں میں شکوہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑے لوگ اقتدار اور طاقت کے بل بوتے پر بڑے ہوں، علم فضل کے بل بوتے پر بڑے ہوں، ہر طور اعتبار سے ہم لوگوں کو رونتے چلے جاتے ہیں، اور یہ روش کسی طور پر بھی اسلامی روش نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طرز معاملہ ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اہل علم کو بھی اپنے مقام اس بندے کے درجے پہ آ کے اس سے بات بھی کرنی چاہیے حوصلے اور عزت کے ساتھ۔ آپ جب بات بھی کرتے ہیں کسی کو سنوارنے کی بھی تو فتوے سے شروع کرتے ہیں اور رمیدنے سے شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر دوسرے بندے کو عزت دے کے بات کی جائے، جو کہ اسلام کی سنت کا طریقہ ہم تک پہنچا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کو ترجیح دے کے، اہمیت دے کے، قرآن کریم کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ اہل علم سے لے کر اہل ثروت اور اقتدار تک لوگوں کو، دوسرے انسانوں کو اپنے برابر قابل عزت اور احترام سمجھ کے اگر وہ ڈیل کرتے تو نہ سیاسی مسائل ہو، نہ مدتی ہو، اور نہ ہی اخلاقی اور معاشرتی مسائل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ میر اشتیاق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب نے بھی کافی اچھی گفتگو کی، تھوڑا سا شاید سگنل ڈراپ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ بجائے ہم علامہ صاحب کی گفتگو کو موضوع سخن بنائیں، اپنی بات کو جاری رکھیں تاکہ وہ بات ایک پہلے مکمل ہو چکے سے جائے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو مریض کی عادت ہے یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا ہے، لازم ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود کہیں گے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اس دن حیران ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار، اور پھر آپ
رب ہیں، اللہ ہیں، میں کیسے آپ کی؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے خود فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ میرے خیال میں ہر چیز یہاں پر ختم ہو جاتی، بالکل اس سے بڑی کوئی بات میرے خیال میں کرنے والی باقی نہیں رہتی۔ جی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی اگر عمل کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ ہر روز اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مریض کی ضرور عیادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ عیادت کیا کرتے ہیں۔ یقیناً ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج اس سے محروم ہیں۔ بالکل ایسی۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے، وہ جب اپنی مسجد سے مدرسے آتے تھے راستے میں ایک ہاسپٹل تھا، پولی کلینک اسلام آباد کا مشہور ہاسپٹل ہے، تو وہ روزانہ صبح نماز کے بعد وہاں چلے جاتے تھے، اور چونکہ وہاں تو ہر روز نئے مریض ہوتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا تھا مریضوں کی عیادت کرتے، ان کو تسلی دیتے، دلاسا دیتے اور واپس آ جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عمل ہے یہ، اور آج ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پہ موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کراچی سے، ان کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ آج ہم مسلمان پہ انفرادی اور اجتماعی حقوق ہیں اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ میں اس حوالے سے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس مختصر سی بات اتنی کر کے کہ تمام مخلوق میں انسان کو جو حیثیت، شرف اور مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حقوق انسان کے ہی ہیں، انسان جیسی مخلوق کے ہیں، اس کے بعد جانوروں کے حقوق آتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ حقوق مسلمانوں کے ہیں، اس کے بعد پھر کافروں کے حقوق کا نمبر آتا ہے۔ اور انسانوں کے حقوق کی وجہ انسانوں کی عظمت ہے، انسان کا ادب اور احترام ہے، انسان کا وہ مقام ہے جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے، اور انسان کا وہ مقام ہے جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں مسلمان کے مسلمان پر حقوق بیان فرمائے ہیں تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام پیش کیے جائے، اور مسلمان کے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب اس کی میت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور یہ بھی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کی جائے۔ تو یہ مختلف حقوق بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس وقت میں ان کوتاہیوں کی طرف، ان کمزوریوں کی طرف اور ان برائیوں کی طرف جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا، وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مسلمانوں کے ایسے حقوق ہیں جہاں ہم مسلمانوں کی ان حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، اس میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہے، جس سے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ آپ اگر کسی مسلمان کو سلام نہ کریں تو اس سے ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، یہ بات درست ہے۔ اگر نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں کسی مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، لیکن بہت ساری برائیاں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں، ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، ہم اس میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس سے مسلمان کو سامنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ان میں بعض چیزیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، باقی پھر یہ کہ ہر آدمی اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے مطابق معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری برائیوں کو اس کو شمار کر سکتا ہے اور اس کا ایک اندازہ کر سکتا ہے، جس میں ایک یہ بات یہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ سچ بولا جائے۔ ہم مسلمان سے جھوٹ بول کر اس کو کتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا حق مسلمان کے مسلمان سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات اچھے رکھے جائیں، اس کو معاملات میں دھوکہ نہ دیے جائے، معاملات میں اس سے خیانت نہ کی جائے۔
ہم اپنے معاملات میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں کھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور ہم اس میں خیانت بھی کر دیتے ہیں، ہم اس میں دھوکے بھی دے دیتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی عزت کا لحاظ رکھا جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، لیکن ہم کتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں پر، اپنے ہی بھائیوں پر، اپنے ہی دوستوں پر الزام تراشیاں کر کے مختلف طریقوں سے ان کو تکلیفیں پہنچا کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ مسلمان پر جو حق والا معاملہ ہے، یہاں پر ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک یہ کہ مسلمان کی دولت مسلمان کے ہاتھوں محفوظ ہونی چاہیے، یہ مسلمان پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سے، آپ کی زبان وغیرہ سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کی حرکتوں سے سامنے والے مسلمان محفوظ ہے، لیکن میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے سامنے والے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ کبھی میں اس کی عزت کو تار کر دیتا ہوں، کبھی میں اس کی دولت سے کھیل لیتا ہوں۔ اس کی دولت کی حفاظت کرنا یہ اس کا مجھ پر حق ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ اس کا مجھ پر حق ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا یہ اس کا مجھ پر حق ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا ان حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور کتنا ہم اس حقوق کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چل کر مسلمان کی حق تلفی کر کے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے مزاج اللہ پاک نے کچھ یوں بنا دیا ہے کہ اس کو اجتماعیت سے جوڑ دیا ہے، انفرادیت سے نکال کے۔ اور انسان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا بوری بستر اٹھا کے جنگلات میں جا کر وہاں زندگی گزار لے یا پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے وہاں زندگی بسر کرنے شروع کر دے، نہ اس کو اپنے بستیوں میں، اس کو اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ممالک میں، اپنے خاندان کے ساتھ میل جول رکھ کر وہاں زندگی گزارنے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ وہاں کے حقوق کی رعایت رکھے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں سے فائدہ حاصل کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، یہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اجتماعیت کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اجتماعیت کا اللہ پاک نے ہمارا مزاج بنا دیا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اجتماعی زندگی میں سکون، اطمینان، راحت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول کی اسی چیز کے اوپر زیادہ تر محنت رہی کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ کبھی پڑوسیوں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، کبھی بھائیوں کا، بہنوں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، کبھی ماں باپ کا حق بیان کیا جاتا رہا ہے، کبھی میاں کا، کبھی بیویوں کا، ان لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ بلکہ ہمارے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اللہ غنی کرامت فرمائے، انہوں نے تو حقوق البہائم کے نام سے باقاعدہ الگ سے ایک کتاب لکھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حقوق صرف مسلمانوں کے، انسانوں کے نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق جانوروں کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ ہم کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اسلام تو ہر چیز کے حقوق بیان کرتا ہے، لیکن آج ہم سے حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، اور یوں لگتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ شاید آج کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ آپ معاشرے میں کس طرح نشاندہی کریں گے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے ایک دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو کس طرح تکلیف پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں، معاشرے کو عقل کرنی ہوگی، معاشرے کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ میں آپ ایک بات کہوں کہ مجھے لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ لوگ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، لوگ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لیکن میری اپنی طرف نظر کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کتنے لوگوں کو جھوٹ بولا ہے، میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہے، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو حقوق کا علم نہیں ہے تو یہ بات تو میرے خیال میں قابل تسلیم نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ سب کو پتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ چیز مجھے بڑے اچھے طریقے سے کھل رہی ہوتی ہے، اور میں اس کو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے،
لیکن جب میں کسی کے ساتھ جھوٹ بول دوں تو وہ مجھے نہیں کھل رہا ہوتا اور وہ مجھے احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں نے بھی کوئی زیادتی کی ہے, میں نے بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر مکمل تنجید زندگی کے اندر لانا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ ان احادیث سے ہمیں سیکھنا ہوگا. ہم سیکھیں گے تو اس میں چھوٹی باتیں بھی ہیں, بڑی باتیں بھی ہیں, اور اس سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے. آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت دیکھ لیں, آپ نے خلافت کا دور سنبھالا تو ان سے پہلے کے کیا ماحول تھا, ظلم و جبر کا ماحول تھا. لیکن آپ کے خلافت سنبھالنے کے بعد بھی فوراً وہ ظلم و جبر والا جو دور تھا وہ اللہ تعالیٰ نے چین, سکون, اطمینان, راحت میں تبدیل فرما دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے, لیکن لوگوں کے اوپر جو سربراہ مملکت تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اب وہ اچھا آ گیا ہے, میں لوگوں کو غفلت کی زندگی سے نکال کر ایک اچھے ماحول بنا کر پیش کر کے ان کو لا کر وہاں کھڑا کر دیا. اب سارے حقوق بھی ادا ہو رہے تھے, کوئی کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کر رہا تھا, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا تھا. تو ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے, غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ بات تسلیم نہیں ہے, یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے. مسلمان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے, لیکن یہ غافل ہے, اس کی غفلت دور ہونی چاہیے. بہت اچھے, بہت شکریہ محترم ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ تھے علامہ اسحاق عالم صاحب. تھوڑے وقت میں میرے خیال میں ماشاء اللہ انہوں نے بہت ساری باتوں کو سمیٹا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمیٹا بہت اچھے انداز میں, اور خصوصیت سے انہوں نے جو اجتماعی حقوق ہیں جی ان کی طرف جو ہے وہ بڑے اچھے بہت اچھے انداز میں ایک نشاندہی بھی کی ہے اور توجہ بھی دلائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ عیادت مریض کی بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی اور بڑا عمومی طور پر اس کا ترجمہ بھی بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. مریض کی عادت میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک والدہ ہے, اس کا بچہ گم ہو گیا, تو آپ اس کو بھی جا کے تسلی دیں. تو یہ تعزیت میں بھی آتا ہے اور عیادت میں بھی آتا ہے. تو ایک حدیث ہے, من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ, کہ جس نے گمشدہ بچے کی ماں کو تسلی دی, قیامت کے دن اس کے جوڑا پہنایا جائے گا. حالانکہ یہ کتنا سا عمل ہے, بہت معمولی سا عمل ہے, بہت معمولی. کتنا ہے, ایک ماں کے پاس چلے جائیں, مجھے بڑا دکھ ہے آپ کا بیٹا, یا اسے تسلی دے دیں انشاءاللہ آپ کا اللہ نے چاہا تو بیٹا آ جائے. اب یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا سا ہے, لیکن اس عمل کے اوپر اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے. اصل میں بات اسلام نے جو سکھائی ہے وہ اعمال کی نہیں ہے جی, وہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی. بہت اچھے, بہت اچھے. قطعاً کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اتنے 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 عمل کر لو. جی, نتیجہ کیا نکلے گا وہ اصل چاہتے ہیں, وہ اصل چیز. جی, کس نیت کے ساتھ, اپنے کس لیول کے ساتھ, جذبے کے ساتھ وہ عمل کیا ہے, وہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اور وہی قابل قبول ہے. بے شک. اس لیے چاہے یہ چھوٹا سا عمل ہے جی, لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بڑا پسندیدہ ہے, بہت پسند ہے. جی, تو اس لیے یہ بات تو ہمیں کبھی بھی نہیں کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا کہ چاہیے. چھوٹا سا ہے, اچھا جا کے اب کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, یا کیا فائدہ ہوگا میرے جانے سے, کون سا بیٹا مل جائے گا, اس کا بیٹا کون سا مل جانا ہے, یا میرے جانے سے جو ہے ان کو کون سا تسلی آ جانی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس میں اگر ایک خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہیں, لیکن ایک متاثرہ ماں, اس کو کتنی تسلی ہوتی ہے یہ وہی بتا سکتی ہے. بلکہ اس کو پہلے دکھ کتنا ہے اور بعد میں وہ اس کو سہارا کتنا مل گیا یہ وہ بتا سکتی ہے. یہ کیفیت کوئی اور الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ کچھ ایسی سچویشنز انسان کے ساتھ فطری طور پر ہیں جی, جن کو آپ الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے جی, وہ صرف محسوس کی جا سکتی جی, اور یقیناً یہ جو سچویشن ہے یہ بھی اسی طرح سے ایک ماں ہی, ہاں, وہی اس کو سمجھ سکتی ہے اور وہی اس کے جو ہے وہ احساس رکھ سکتی ہے. جی, تو ہم جو ہے وہ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. اور ذرا میرے ذہن میں جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے فوراً یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان میں یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے. جی, یہ اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. بالکل ایسے ہی. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ کیا حق ہے میرا. جی, ہر انسان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز اچھا عمل ہے اور کون سا عمل جو ہے وہ برا ہے. اس کے لیے نہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے, نہ تعلیم کی ضرورت ہے,
نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں جتنے بھی بچے ہیں جب وہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بچہ غیر سیاسی ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے. اب یہ دونوں لفظ ہم کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جو اصل ہوتا ہے وہ وہی کہہ رہا ہوتا ہے. ہاں اصلیت ہوتی ہے. ہاں وہ معصوم بھی اس لیے ہوتا ہے اور غیر سیاسی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ فوراً وہی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے وہ بچہ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے وہ چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے. کبھی اس کے والدین اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا اسکول اس کو سکھا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا محلہ، اس کا معاشرہ اس کو سکھا رہا ہوتا ہے. اس براڈ اپ کے اندر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت کالر ایک موجود ہے، اجازت تو لے لیں. جی جی شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم مولانا عبدالرحمان صاحب ایبٹ آباد سے. ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالرحمان صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میرا سوال میں. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مسلمان پہ انفرادی اور اجتماعی حقوق کیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں؟ مولانا اقرار عباسی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے مجھے مسلمان کے حقوق کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنے کا یہاں پہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. شریعت اسلامیہ کی خوبیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق دو. جی. اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان اور قرابت والوں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اور کتابیں بھی عدل کے ساتھ اتری ہیں اور دنیا آخرت کے تمام امور بھی عدل و انصاف پر قائم ہیں. بے شک. ہر آدمی کو اس کا حق دینا، ہر شخص کو اس کا صحیح مقام دینا عدل ہے. اور اس وقت تک یہ ممکن نہیں جب تک حقوق معلوم نہ ہو. بے شک. حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بے شک. حقوق العباد، حقوق اللہ تو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق آپ کو واضح ہدایات ملیں گی. بے شک. اس وقت آپ کا عنوان چونکہ حقوق العباد ہے اور بالخصوص مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں. بے شک. تو مختصراً قرآن مجید کے اندر جو حقوق درج ہیں وہ اللہ کی حقوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق، والدین کی حقوق، اولاد کی حقوق، اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، والی اور رعیت کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق، جی، عام مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلمانوں کے حقوق. اور یہی وہ حقوق ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جن کو ذکر فرمایا ہے. اگر ہم قرآن اور احادیث کے مطالعے سے ان حقوق کو دیکھیں پڑھیں تو ہمیں واضح طور پہ ہدایت ملتی ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں جی، اور ان کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. جی. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم 6 خصال جی، یعودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات جی، ویجیبہ اذا دعاہ ومسلم علیہ اذا لقیہ جی، ویشمتہ اذا عطس جی، وینصح لہ اذا غاب او شہد. جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر 6 حق واجب ہیں. بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور مر جاؤ تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، جی، اگر دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، جی، ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے، حاضر و غائب یکساں اس کی خیر خواہی کرے. مولانا صاحب معذرت کے ساتھ اس وقت چونکہ اس حدیث پہ ہم کچھ بات کر چکے ہیں، 2 چیزیں جو آپ نے اس حدیث میں بیان کی ہیں ان پہ ہم بات نہیں کر سکے. ایک تو یہ کہ اتباع الجنائز جو ہے، جنازے میں شرکت کرنا یا جنازے کے ساتھ جانا، کفن دفن، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ وضاحت فرمائیں گے. میں سمجھا نہیں جی. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کچھ حد تک، لیکن 2 چیزیں جو آپ نے اس حدیث میں نشاندہی کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان مر جائے
تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے اور یہ کس کس پہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ جو جنازہ میں گیا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی، اس کو 1 قرات کے برابر ثواب ملے گا جی، اور جس نے اس کی تدفین کا انتظار کیا اور اسے 2 قرات کا ثواب ملے گا جی۔ پوچھا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرات کی مقدار احد پہاڑ جتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملتا ہے جی، اتنا بڑا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، جی جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جی۔ مولانا صاحب، یہ تو انفرادی حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پہ، اجتماعی حقوق ایک مسلمان کے دوسری مسلمان کی طرف کیا متوجہ ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اجتماعی حقوق، جی معاشرے کا ایک پست طبقہ یعنی کمزور طبقہ جو ہمیشہ ظلم کا شکار رہا ہے جی، اور حالات ہمیشہ ان کے مخالف رہے ہیں، جی جی، معاشرے میں سب سے زیادہ ناانصافیوں کا شکار رہا ہے، ایسے حالات میں اسلام نے کمزور طبقہ کو اور ایسے ہی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کے وسائل کو بڑھانے کی جا بجا ہدایات دی ہیں، معاشرے پر اس کے کچھ حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، لیکن کیا کیا جائے، زندگی کے سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھائی جا رہی ہیں، جی، نفسانیت کے جنگل میں شیر اور چیتے اور بھیڑیے اور بھیڑ اور بکریے بھیڑوں کے پھاڑے کھائے جا رہے ہیں، جی، بدی اور نیکی، رذالت اور شرافت، خواہشات، عقل پر سب کی جو ہے نا وہ جی، سارے کے سارے ایک ہی اس میں ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مند، یتیم، بیواؤں اور مساکین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے فضائل سنائے ہیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں ایسے لوگوں کی جو حاجت مند، یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جی، تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی سارے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ بہت شکریہ، وقت آج ہمارے پاس کم ہے، زیادہ وقت ہم آپ کو نہیں دے سکے۔ بہت شکریہ مولانا عبدالرحمن صاحب۔ مولانا عبدالرحمن صاحب گفتگو کر رہے تھے لیکن میرے خیال میں آپ کی گفتگو درمیان میں رہ گئی تھی، میں معذرت چاہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اس لیے ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اب اپنے موضوع کو۔ بس آخری ایک حدیث بیان کر لیتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہم اس حدیث کو سارے پلو سے باندھ لیں تو اس میں سارے حقوق شامل ہو جائیں گے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے میری امت کا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہمارے نزدیک غریب ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰتیں بھی دی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقات بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ تمام معاملات جن پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کر رکھے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قد شتم ھذا وقذف مال ھذا، کسی کو اس نے گالیاں دیں، کسی کا مال اس نے غصب کیا، کسی سے اس نے جھگڑا کیا، کسی جھوٹی تہمتیں لگائیں، یہ سارے جو وہ ہیں جو اجتماعی برائیاں، جی، یہ سارے وہ ہیں جو کسی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ناحق عمل کیے، جی، جو کسی کے ساتھ اس نے برائیاں کی۔ جی، اب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ گئی ہے، وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب ہو کیا رہا ہے، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کی نیکیاں لو اور جن کو یہ گالیاں دیتا رہا ان کو دے دو، اس کی نیکیوں سے لے دو۔ اسے دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک انسان نے گالی دی اور اس ایک گالی کے بدلے میں صرف بات سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی ایک نماز چلی جائے، اللہ، اس کا روزہ چلا جائے، اس کے صدقات و خیرات چلے جائیں، تو اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ ہم اتنی ساری کمائی زندگی کی چلی جائے، ہم اتنی آسانی سے گالیاں دیتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور تصور کریں اس دن جب ایک ایک چیز اتنی قیمتی ہوگی
کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کہ ہمارے معاشرے میں گالی صرف کسی کی ماں بہن کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا، صرف گالی اسی کو سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کو گالی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں ہم عمومی طور پہ فلاں خبیث ہے، فلاں یعنی چھوٹی موٹی جو بسا اوقات ہمارا ایک معمول ہے کہنے کا، ہم اس کو گالی نہیں سمجھتے، کیا وہ بھی گالی میں آتا ہے؟ بالکل گالی میں آتا ہے، بالکل، بلکہ وَلَا تَنَابَدُوا بِالْأَلْقَابِ، جی قرآن نے جو کہا نا کہ تم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ برے ناموں برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ جی اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ اس حد تک تعلیم دے رہا ہے، اور اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں سورہ حجرات کو، تو یہ ساری معاشرتی آداب کے اوپر ہی ہے۔ جی اس میں سکھائی یہ گیا ہے کہ معاشرے میں کیسے اکٹھا رہنا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ جی تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو انسان آج گالی دے رہا ہے وہ صرف یہ سوچ لے جی کہ کل اس کے بدلے میں نماز اگر چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ جی اور پھر نبی رحمۃ اللہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں، جیسے آپ نے کہا وقت کم ہے، اس حدیث کے آخر میں جیسے نبی رحمۃ اللہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی لوگوں کی لائن لگی ہوگی جن کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالنا شروع کر دیں گے، حتیٰ تُرِدَ فِی النار، حدیث کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو حدیث ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے، جی اپنے سامنے رکھنی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ گالی دینے لگیں فوراً آپ کو یہ ذہن میں آ جانا چاہیے۔ جب آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، فوراً یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ کسی اور طرف۔ ڈاکٹر صاحب آخری 1 منٹ میں کیا پیغام دیں گے اس عنوان پہ؟ اس عنوان کے حوالے سے میں تو صرف یہی بات کہوں گا کہ ہمیں مجموعی طور پر جو ہے وہ معاشرتی تربیت کی ضرورت ہے، بے شک، اور اس معاشرتی تربیت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صورتوں کا، قرآن پاک کا، اور خاص طور پہ سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا بے ہے۔ شک، اور ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے اگر وہ والد ہے تو اپنے گھر میں سورہ حجرات کو پڑھائے، اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرے کہ اس کے بچے سورہ حجرات کو سمجھنے میرے خیال میں اخلاقیات کے حوالے سے تو تیر بہدف بالکل کہہ سکتے ہیں ہم سورہ حجرات کو۔ جی جی بالکل ایسے۔ تو اس لیے یہ جو سورہ ہے یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے ہر فرد کو اچھی طرح سے سمجھ کے بار بار پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کو سال میں 2-3 مرتبہ ریوائز کے طور پہ، ریویژن کے طور پہ کر لیا جائے تو میرے خیال میں اگر کہیں انسان تھوڑا سا بھول چوک کا شکار ہو رہا ہو تو وہ دوبارہ واپس آ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ کے علاوہ جن مہمانوں نے، علامہ میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب نے، محترم اسحاق عالم صاحب نے اور مولانا عبدالرحمن صاحب نے شرکت کی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، مسلمان پہ انفرادی اور اجتماعی حقوق کیا ہیں؟ آج کے پروگرام پہ میں اس حوالے سے مطمئن نہیں ہوں کہ ہم اپنے عنوان کا احاطہ کر سکیں۔ 1 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے، کئی دن چاہیے اس عنوان پہ گفتگو سیر حاصل کرنے کے لیے۔ میں پھر مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے بہت عمدہ انداز میں اپنی بات ہم تک پہنچائی، ہمارے ذریعے آپ ناظرین تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، ہمارے مہمانوں کو بھی خوش رکھے۔ معاشرہ جن اجتماعی اقدار کا حامل ہونا چاہیے، جہاں جہاں ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کے ساتھ آئندہ منگل کو پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la 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 la